بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں میاں بیوی جا کر تسبیح لے کر گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس طرح آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بہت ہی تفسیر کی کتابیں اور حدیث مبارکہ کی کتابیں، ابن ماجہ، تفسیر ابن کثیر، اس میں اور بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ حدیث مبارکہ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کفار نے اغوا کر لیا، قید میں رکھ لیا۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو کفار نے، دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے اور اس کی ماں نے اپنا برا حال کر لیا ہے اپنے بیٹے کی یاد میں، تو یا رسول اللہ ہمارا کچھ کیجئے۔ جب حضور کے پاس گیا تو حضور نے فرمایا کہ اے عوف، جاؤ جا کر گھر میں تسبیح لو اور جا کر اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھو، جا کر اس کا ورد کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت عوف بن مالک کہ جب حضور نے ہمیں وہ وظیفہ بتایا تو میں اور میری بیوی ہم گھر آئے، ہم نے آ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرنا شروع کر دیا، اس کو بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے کہ ہمارے دروازے پر کسی نے آ کر دستک دی، ہمارے دروازے کو کسی نے آ کر لاک کیا، تو جب ہم باہر گئے تو دیکھتے ہی رہ گئے کہ جو ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا، کہ جس کا نام و نشان ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ دروازے پر آیا تھا، بلکہ 4,000 بکریوں کا ریوڑ بھی لایا تھا۔ تو ہم نے پوچھا بیٹا کیسے آیا ہے اور کہاں تھا تو کہنے لگا کہ ابا جی مجھے کفار نے اغوا کر لیا تھا، انہوں نے مجھے قید میں رکھا ہوا تھا، زنجیروں سے باندھا ہوا تھا انہوں نے ہمیں، تو جب میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو اچانک ہی میرے زنجیر کھل گئے، اور جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ جو پہرے دار بیٹھے ہوئے تھے، سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں پر سوئے ہوئے تھے۔ جب میں چلا تو ابا جی میں ان بکریوں کو خود نہیں لایا، یہ بھی میرے پیچھے چلنا شروع ہو گئی، کئی میل کا سفر میں طے کر کے آیا ہوں، پر یہ میرے ساتھ اس طرح چلتی رہی، انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کسی کی طرف، اور میں بھی بار بار دیکھتا رہا، ہمارے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، پھر حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیٹا اب چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو ابھی ہم جا ہی رہے تھے، عرض کر ہی رہے تھے، تو حضور نے دیکھ کر پہلے ہی فرما دیا کہ اے عوف، دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے کے صدقے تجھے تیرا بیٹا بھی عطا فرمایا اور مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ تو دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کتنا مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ بھی اس کو پڑھیں، کسی پریشانی میں ہیں تو پریشانی دور ہو جائے گی، اگر رزق کے بارے میں پریشان ہے تو رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔